آئین نے جس جمہوریت کا تعین کیا ہے اس جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جن قوتوں نے کہا کہ آپ اس حکومت کو تسلیم کر لیں، یہ تو ممکن نہیں کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کریں۔ آپ سے یہ بات ہم منوائیں گے کہ غلطی ہوئی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ میں ایک پاکستانی ہوں، آپ بھی ایک پاکستانی ہیں، ہم سب کا اپنا ایک عزت نفس ہے، ہم اس ملک میں عزت نفس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ عزت نفس کو قربان کر کے ہم نے زندگی گزارنا نہیں سیکھا۔ میری نسبت برصغیر کے ان اسلاف اور ان اکابرین کے ساتھ ہے جنہوں نے 150 سال تک فرنگی استبداد کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ 50,000 سے زیادہ علماء کرام سولیوں پہ لٹکائے گئے ہیں، اور جب جیلیں رک گئی تو سڑک کے کنارے درختوں پہ لٹکائے گئے، تمام مصیبتیں برداشت کی، لیکن آزادی کا علم بلند رکھا تھا۔ ہم ان کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنے کا یہ علم سر بلند رہے گا، اور یہ سفر جاری رہے گا، اور یہ منزل ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، سب دوستوں نے اس کا ذکر کیا، 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دینے والا خواب 26 لاکھ نوجوانوں کی بے روزگاری پر ختم ہوا۔ 1 کروڑ، کوئی خدا کا خوف کرے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، سن 1947 سے لے کر آج تک، شاید ہمارے ملک کے کل ملازمین وہ ان کی تعداد 1 کروڑ تک نہ پہنچے، اس لیے اقتدار میں آتی ہی پہلے سال آپ کو 1 کروڑ نوکری دینے کی بات کر لی۔ کوئی عقل کی بھی بات ہوا کرتی ہے۔ جب 72 سالوں سے پاکستان کے ملازمین کی تعداد آج بھی 1 کروڑ تک مشکل سے پہنچ رہی ہے، ایک دن میں آپ 1 کروڑ نوکریاں کیسے دیں؟ میرے نوجوان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں پر اعتماد کیوں کیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، 50 لاکھ مکانات، میں کہیں نہیں جانا چاہتا، میں صرف کراچی میں رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں، کراچی والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل کراچی آپ کو 50 لاکھ مکان کیا دیں گے؟ یہاں تو تجاوزات کے نام پر 50 لاکھ مکانات گرا دیے گئے ہیں اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، انہوں نے کسی کو گھر کیا دینا ہے؟ ان کو بے روزگار کرنا آتا ہے، روزگار نہیں آتا۔ ان کو بے گھر کرنا آتا ہے، ان کو کسی کو گھر دینے کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ ان میں اہلیت نہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ آج ان حالات میں جبکہ ایک غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ بازار جا کر اس مہنگائی میں اپنے بچوں کے لیے راشن خرید کر گھر لا سکے، قوت خرید ختم کر دی ہے۔ غریب انسان کدھر جائے گا؟ بچوں کو سڑک پر لا کر برائے فروخت کا کتبہ لگایا جاتا ہے، اپنے بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارا غریب پہنچ گیا ہے۔ غریبوں، میرے بھائیوں، دنیا میں انقلاب دولت مندوں نے کبھی نہیں لایا،
انقلاب ہمیشہ غریب قوم لایا کرتی ہے، وطن کے غریب لوگ انقلاب لایا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ انقلاب انشاءاللہ آ کر رہے گا۔ کشمیر کو بیچ ڈالا ہے، اور آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، کیا عمران خان نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش نہیں کیا تھا؟ وہ 3 حصوں میں فارمولہ پیش کرنا اور پھر نوید سنانا قوم کو کہ مودی جی آئے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا، سو مودی جی آیا اور کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے اس کو باقاعدہ ہندوستان کا حصہ بنا دیا، اور کشمیر کا سودا کر کے پھر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگ گئے۔ تم کشمیر کے سوداگر ہو، تم کشمیر فروش ہو۔ ایک طرف وہ کشمیر ان کے حوالے کر دیا، دوسری طرف آپ گلگت بلتستان کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ اسے پاکستان کا ایک 5واں صوبہ بنایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کشمیر پاکستان کا ہے، کشمیری پاکستانی ہے، گلگت بلتستان کا آدمی پاکستانی ہے، لیکن بہرحال 72 سالوں سے پاکستان کا ایک موقف رہا ہے، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے حوالے سے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے، اور 1949 میں ہم نے سلامتی کونسل میں کشمیر کا جو نقشہ پیش کیا ہے اور جو وہاں جمع کرایا ہے، اس پہ گلگت بلتستان وہ آل جموں کشمیر کا حصہ بتایا گیا ہے۔ جب اس وقت آپ نے یہ موقف لیا تھا، آج جب آپ گلگت بلتستان کو اس سے الگ کریں گے، آپ بتائیں 72 سال کا آپ کا ریاستی اور مملکتی موقف کا کیا بنے گا؟ کیا کشمیر کا معاملہ ختم نہیں ہو گیا؟ ہم نے 72 سال کشمیریوں کے لاشوں پہ سیاست کی، ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی لٹتی ہوئی عصمتوں کے اوپر سیاست کی، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلکتے ہوئے لاشوں پر سیاست کی، ان کے چہروں سے ٹپکتے ہوئے خون کے اوپر سیاست کی۔ آج ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اس ایک پاکستان کے لیے قربانی دینے والی قوم کے ساتھ ریاست پاکستان کی وفاؤں کا یہ عالم ہے۔ کوئی شرم و حیا نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی پاکستان کی عزت و وقار نہیں۔ عالمی قوتیں اگر چاہتی ہیں کہ دنیا کا جغرافیائی نقشہ تبدیل کر دیا جائے، اس کے لیے خادم پاکستان سے پیدا ہوتے ہیں، پاکستان کے ادارے اس خدمت کے لیے اٹھتے ہیں۔ ان کشمیریوں کا کیا بنے گا؟ وہ کشمیری کہتے ہیں جی اے پی سی کی وجہ سے ہندوستان خوش ہو رہا ہے۔ جب تم آزاد حکومت کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ لگاؤ گے، آپ بتائیں ہندوستان میں اس کے بارے میں کیا رد عمل آئے گا؟ کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ ہندوستان کی اور مودی جی کی خوشنودی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکے گی کہ آپ وہ ملک جو کشمیر کے نام پہ جنگ لڑ رہا ہے، کشمیریوں کے حق کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اسی کے نمائندہ وزیر اعظم کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا رہا ہے۔ ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی، 18ویں ترمیم پاس کر کے ہم نے صوبوں کو کسی حد تک خود مختاری دی، کسی حد تک پیش رفت ہوئی اور اچھی پیش رفت ہوئی۔ اسی کی پیروی میں آزاد کشمیر کے آئین میں 13ویں ترمیم لائی گئی،
جس سے وہاں کی حکومت اور اسمبلی کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا، لیکن آج پاکستان کے مقتدر قوتیں اور پاکستان کے حکمران پھر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ 14ویں ترمیم لا کر ہم ان کے اختیارات کو کم کر دیں۔ آپ بتائیں، کشمیریوں کو دیے ہوئے اختیارات ایک نئی ترمیم کے ساتھ آپ اس سے واپس چھین رہے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے اندر صوبوں کو دیے ہوئے اختیارات ان سے واپس چھین رہے ہیں۔ اس سے بغاوتیں پیدا نہیں ہوں گی؟ کشمیر کے اندر پاکستان کے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی، ہمارے اپنے صوبوں کے اندر اپنے ملک کے خلاف آوازیں بلند ہوں گی۔ اور اگر آپ نے سندھ اور بلوچستان کے جزائر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یقین جانیے یہ 18ویں ترمیم یعنی آئین کی روح کے خلاف ہوگا، اور کسی طریقے سے بھی نہ کوئی سندھی، نہ کوئی بلوچ، نہ کوئی پشتون وہ آپ کے اس قسم کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ جزائر سندھ کے ہیں، ان پر ان کے بچوں کا حق ہے۔ یہ جزائر بلوچستان کے ہیں، وہاں کے لوگوں کے بچوں کا اس کے اوپر حق ہے، وہاں کی ماہی گیروں کا اس کے اوپر حق ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آج ہر شعبہ زندگی کرب میں مبتلا ہے، چھوٹے ملازمین ہوں، میڈیکل ہیلتھ ورکرز ہوں، اساتذہ ہوں، وکلاء ہوں، تاجر ہوں، دکاندار ہوں، یہاں تک کہ صنعت کار ہوں، مزدور اور کسان ہو، ایک ایک طبقہ میدان میں نکلا ہوا ہے، احتجاج کی آواز بلند کیے ہوئے ہے، اسلام آباد تک پہنچ جاتے ہیں، کئی روز وہاں پر دھرنا دے رہے ہوتے ہیں، اپنی چیخ پکار پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا ان کی آواز کو سنتی ہے، لیکن ساتھ میں ایک بنگلے کے اندر بیٹھا ہوا ایک بہرا وزیر اعظم ان کی بات نہیں سنتا، بہرا بھی ہے، جعلی بھی۔ ہم نے تو واضح راستہ لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنی ممتاز شخصیات ان کی قربانیاں ہم نے دی۔ مجھ پر کتنے خودکش حملے ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری پر حملے ہوئے، اکرم خان درانی کے اوپر ہوئے، مولانا شیرانی پہ ہوئے، ڈاکٹر خالد سومرو سنگھ میں شہید کر دیے گئے، کہاں کہاں قربانیاں نہیں دی گئیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس طرح کے نااہل، نالائق اور جعلی حکمرانوں کے رحم و کرم پر پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے اپنا حق لے کے رہنا ہے، ہم نے عوام کو ووٹ کا حق واپس دلانا ہے، ہمیں ملک میں ایک جائز شرعی اور آئینی تبدیلی چاہیے، اور وہ ووٹ کے ذریعے ہوگی، عوام کی مرضی سے ہوگی۔ ہم پاکستان کو خون میں نہیں نہلانا چاہتے، ہم قربانی دے رہے ہیں لیکن پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اپنے حق پر سودا کرنا کہ جس طرح کی مخلوق کو ہمارے گردوں پہ سوار کر دے، ہم جانور نہیں ہیں کہ آپ ہمارے سامنے جو چارہ ڈالیں ہم اس کو قبول کرتے جائیں۔ ہم باعزت اور محترم انسان ہیں، اگر کوئی ادارہ محترم ہے اور ان کے لوگ محترم ہیں تو ہم بھی محترم ہیں۔ ہمارے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا، پاکستان کے عوام کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا، ان سیاسی جماعتوں کے بغیر
پاکستان مکمل نہیں ہے۔ پاکستان اس صورت میں پرامن رہ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے، مستحکم بن سکتا ہے، معاشی لحاظ سے ترقی کر سکتا ہے، جب تمام ادارے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام دیں۔ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ فوج ہمارے لیے بہت عزیز ہے۔ فوج ایسی ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں۔ آنکھوں کے پلکیں آنکھوں کی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، آنکھ پر بوجھ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ان پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حدود سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر جاتا ہے تو آنکھ بے قرار ہوتی ہے یا نہیں، اور پھر اشک بہاتی ہے یا نہیں؟ تو یا تو وہ بال اشک بہاتے بہاتے خود باہر آ جائے، ورنہ پھر اس بال کو نکالنا پڑتا ہے، پھر نکالنا پڑتا ہے۔ تو وہ اپنے حدود میں رہیں، ہماری آنکھوں کے پلکیں ہمارے لیے عزیز، ہم پر کوئی بوجھ نہیں۔ وہ ملک کی دفاع کریں گے، ہم سلوٹ کریں گے ان کو، لیکن اپنے حدود سے آ کر میرے گھر میں آنا اور میرے گھر کا مالک بن جانا، میں اپنے گھر کے احاطے میں کسی کو مالک اور قابل تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو پھر ادارے بھی اسی اصول کے اوپر چلنے چاہیے۔